اس علمی نشست کے آغاز میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں شامل میزبان اور ماہر کی آوازیں اور ان کا جو انداز گفتگو ہے وہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک اے آئی جنریٹڈ آواز ہے، لیکن جو تحقیق اور مواد ہم آج زیر بحث لا رہے ہیں وہ بالکل حقیقی اور مستند ہے۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری اس تفصیلی نشست کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی سنجیدہ، باوقار اور انسانی شعور کو بیدار کرنے والا ہے۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے شہرائے آفاق قرآنی مطالعے بیان القرآن کے منتخب حصے موجود ہیں، اور خاص طور پر آج ہم 20ویں پارے پر غور کریں گے جس کا آغاز ہی من خلق کے عظیم الشان الفاظ سے ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہمارا جو بنیادی مقصد ہے اس ڈیپ ڈائیو کا وہ انہی 5 عظیم سوالات کی گہرائی میں اترنا ہے جو کائنات میں اللہ کی تخلیق اور توحید ربوبیت کے قطعی دلائل ہیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سورہ القصص میں جو داستان موسیٰ علیہ السلام ہے اس کے انقلابی پہلوؤں کا تجزیہ بھی کریں گے، جہاں ایک طرف فرعون کی طاقت ہے اور دوسری طرف اللہ کی خاموش تدبیر۔ ہاں، اور پھر قارون کا جو عبرتناک انجام ہے اس کے ذریعے مال و دولت کے نشے کی نفسیات کو سمجھیں گے۔ صحیح، اور آخر میں سورہ العنکبوت کی روشنی میں اس کٹھن حقیقت کا سامنا کریں گے کہ ایمان محض زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سخت آزمائشوں اور فتنوں سے مشروط ہے۔ یہ تمام مضامین بظاہر الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت گہرا ربط ہے جو آج کے انسان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔ یہ ربط واقعی بہت حیران کن اور سبق آموز ہے۔ یعنی اگر ہم ان تمام موضوعات کو ایک لڑی میں پرو کر دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید انسان کی فکری، معاشرتی اور انفرادی تینوں سطحوں پر تربیت کر رہا ہے۔ تینوں سطحوں پر، بالکل۔ جی، توحید کا عقیدہ انسان کی فکری بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ داستان موسیٰ اور فرعون کا ٹکراؤ معاشرتی اور سیاسی کشمکش میں حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور جو قارون کا واقعہ ہے وہ معاشی رویوں کی اصلاح کرتا ہے۔ ہاں۔ اور آخر میں سورہ العنکبوت میں جو آزمائش کا ذکر ہے وہ انسان کی انفرادی اور روحانی تربیت کا سامان ہے۔ یعنی علم اسی وقت فائدہ مند اور بامقصد ہوتا ہے جب وہ محض معلومات کا ایک بے جان ڈھیر نہ رہے بلکہ انسان کو اس کے خالق کی پہچان تک لے جائے اور اس کے عمل کو بدل کر رکھ دے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی فکری بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے پہلے مرکزی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نمل کے آخری حصے میں انسانی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے 5 انتہائی طاقتور اور مسلسل سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ جی۔ ہر سوال کا آغاز امان یعنی بھلا وہ کون ہے سے ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہی کائنات کی وسعت اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے۔ ہاں، یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ توحید ربوبیت کا ایک بہت اہم پہلو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ توحید کا مطلب صرف یہ مان لینا نہیں ہے کہ ایک خالق نے اس کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ صحیح، ایک واچ میکر کی طرح نہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ توحید ربوبیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ ہر لمحے اس نظام کو چلا رہا ہے، ہاں۔ اس کی پرورش کر رہا ہے اور اس پر مکمل تصرف رکھتا ہے۔ جیسے آسمان سے بارش کا نظام، یہ ایک ایسا پیچیدہ اور مربوط عمل ہے جسے سائنس آج واٹر سائیکل کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس کی تمام تر باریکیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک زندہ اور باقصد ہستی موجود ہے۔ اور اس توحید ربوبیت کی مزید وضاحت ان سوالات کی ترتیب سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ دوسرا سوال اس زمین کے بارے میں ہے جسے انسان کے لیے جائے قرار یعنی ایک مستقر بنایا گیا۔ ذرا اس پر غور کریں کہ ہماری یہ زمین خلا میں ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، لیکن اس پر بسنے والوں کو اس حرکت کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ بالکل، ایک دم بیلنس میں ہے۔ جی، قرآن کہتا ہے کہ کس نے اس زمین کے اندر دریا جاری کیے اور اسے متوازن رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کی مکھیں گاڑ دیں اور 2 سمندروں کے درمیان ایک ایسا پردہ حیال کر دیا کہ میٹھا اور کھارا پانی آپس میں ملنے کے باوجود اپنی اپنی تاثیر برقرار رکھتے ہیں۔
سبحان اللہ، یہ محض جغرافیائی معلومات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے اس عظیم و شان اور بالکل پرفیکٹ توازن کو دیکھے۔ ہاں، اگر اس توازن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی خلل آ جائے تو زمین کا پورا نظام دھرم برہم ہو جائے۔ یہ نظام کسی اندھے مادی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل، بلکہ یہ ایک رب کی کاریگری ہے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے، اور وہ تیسرا سوال ہے۔ کائنات کی ان بڑی بڑی نشانیوں کے فوراً بعد قرآن کا اسلوب بالکل بدل جاتا ہے، صحیح۔ اور وہ انسان کی داخلی کیفیات کو مخاطب کرتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار اور لاچار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے؟ یہ واقعی ایک پوائنٹ ہے جہاں انسان رک کر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان کا کائنات کے خالق سے براہ راست اور انتہائی ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک ڈائریکٹ کنیکشن۔ جب انسان دنیا کے تمام اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، تو اس کے اندر سے جو ایک فطری پکار نکلتی ہے وہ سیدھی اسی رب کائنات تک پہنچتی ہے۔ اور یہ اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ انسان کی اپنی فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی ہے جو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب انسان مادی طاقتوں، اسباب اور وسائل کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے نا، تو وہ دراصل توحید کی روح سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے یعنی داستان موسیٰ علیہ السلام کی طرف فطری طور پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ سورہ القصص میں بیان کردہ یہ تاریخ محض ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اسباب اور مسبب الاسباب یعنی اسباب پیدا کرنے والے کے درمیان کشمکش کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہاں، ذرا اس وقت کے مصر کا تصور کریں۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کی مادی طاقت، اس کا ریاستی جبر اور اس کی انٹیلیجنس کا نظام اس قدر مضبوط تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کا قتل عام شروع کر رکھا تھا، تاکہ وہ پیشگوئی پوری نہ ہو سکے جس میں اس کے زوال کی خبر دی گئی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو فرعون کا یہ سفاگانہ حکم ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی وہ بے آواز اور عظیم الشان تدبیر جو اس تمام تر ریاستی دہشت گردی کو مات دینے والی تھی۔ بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی والدہ کی نفسیاتی کیفیت کی جو منظر کشی کی ہے، وہ دلوں کو ہلا دینے والی ہے۔ جی، ایک ماں جس کا بچہ ہر وقت موت کے سائے میں ہو، اسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس لخت جگر کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دے۔ عقل اور مادی اسباب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک خودکشی کے مترادف فیصلہ تھا، لیکن یہ اسباب سے بالاتر ہو کر مسبب الاسباب پر توکل کی ایک انتہائی شاندار مثال تھی۔ اور پھر اللہ کی اس تدبیر کا کمال دیکھیں کہ وہ صندوق تیرتا و سیدھا فرعون کے محل تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ کا سب سے بڑا طنز اور اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر سامنے آتا ہے۔ بالکل، جس دشمن نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کے خون کی ندیاں بہا دیں، اللہ نے اسی کی گود میں، اسی کی بیری کی محبت کے سائے میں اور اسی کے شاہی محلات اور خرچے پر اس بچے کی پرورش کروائی جس کے ہاتھوں اس فرعونی نظام کا خاتمہ لکھا تھا۔ یہ سوچیں تو عجیب ہی بات لگتی ہے، فرعون اپنی تمام تر طاقت، دولت اور فوج کے باوجود اللہ کی اس خاموش حکمت عملی کے سامنے بالکل بے بس اور اندھا ثابت ہوا۔ صحیح کہا، یہ اس بات کا سبق ہے کہ حق جب اپنے وقت پر ظاہر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو باطل کی تمام تر صف بندیاں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد کے واقعات کا تسلسل بھی انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بہن کا کمال دانش مندی سے اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلنا اور محل والوں کو ایک دایا کا مشورہ دینا، جی، اور یوں اللہ کے وعدے کے مطابق وہ بچہ دوبارہ اپنی ماں کی آغوش میں محفوظ لوٹا دیا گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تربیت صرف شاہی محلات تک محدود نہیں رہنی تھی۔ جوانی میں ایک واقعے کے بعد جب انہیں مصر سے ہجرت کرنی پڑتی ہے تو وہ مدین پہنچتے ہیں۔ اور مدین کا یہ سفر اور وہاں کے 10 سال ایک بالکل مختلف قسم کی تربیت کا حصہ تھے۔
ایک شہزادے کی زندگی گزارنے کے بعد اب وہ ایک چرواہے کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں، یہ بدلاؤ بہت ضروری تھا۔ انبیاء کی تربیت میں یہ محنت کشی اور سادگی ایک لازمی عنصر رہی ہے تاکہ وہ شاہی مزاج ختم ہو جو محل میں رہتے ہوئے پیدا ہو سکتا تھا۔ اور پھر جب وہ اپنی اس مدت کو پورا کر کے واپس مصر کی طرف لوٹ رہے تھے تو وہ تاریخی لمحہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا وہ عظیم شرف، یہیں سے انہیں نبوت عطا ہوتی ہے۔ اور یہ حکم ملتا ہے کہ اب واپس جاؤ اور اس فرعون کا سامنا کرو جس کے خوف سے تم ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ نبوت کا وہ انقلابی پہلو ہے جو انسان کو جبر اور طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ بخشتا ہے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ ٹکراؤ تو ایک سیاسی اور ریاستی جبر کی ایک شکل تھی، لیکن بیان القرآن ہمیں سورہ القصص ہی میں ایک اور کردار سے ملواتا ہے جی، جس کا فتنہ ریاستی جبر سے زیادہ مال و دولت اور مادی طاقت کے نشے پر مبنی تھا، اور وہ کردار تھا قارون۔ قارون کی کہانی بہت دلچسپ ہے کیونکہ وہ فرعون کی قوم کا حصہ نہیں تھا، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ لیکن بے پناہ دولت نے اس کی وفاداریاں بدل دی تھیں اور وہ اپنی ہی مظلوم قوم کا استحصال کرنے والا ایک ظالم بن چکا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی بھاری تھیں کہ طاقتور لوگوں کی ایک پوری جماعت انہیں اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی۔ لیکن قرون کا المیہ یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس دولت تھی۔ اسلام میں مال و دولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر وہ حلال طریقے سے کمائی جائے اور اس میں اللہ اور بندوں کا حق ادا کیا جائے۔ بالکل، قرون کا اصل المیہ اس کا تکبر اور اس کی وہ نفسیات تھی جو آج کے دور کے سرمایہ دارانہ نظام کی بھی سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب قرون کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اس دولت پر اترانے کے بجائے اسے آخرت کی بھلائی اور غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کرو، تو اس کا جواب انتہائی اروگنٹ بھرا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، یہ مال تو مجھے میرے اپنے علم اور میری اپنی ہنرمندی کی بنیاد پر ملا ہے۔ اسے ہم عربی میں انما اوتیتہ علی علم عندی کہتے ہیں۔ یعنی اس نے اللہ کی دین کو اپنی ذاتی قابلیت کا نتیجہ قرار دیا اور یہ بھول گیا کہ اس قابلیت اور اسباب کا پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے۔ صحیح کہا۔ یہ تکبر آج کے دور میں بھی ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے جب انسان اپنی کامیابی کو محض اپنی محنت اور ذہانت کا نتیجہ سمجھتا ہے اور معاشرے کے ان محروم افراد کو بھول جاتا ہے جو ان مواقع سے محروم رہے۔ بالکل، اور قرآن معاشرے کی دو مختلف نفسیاتی کیفیات کا نقشہ کھینچتا ہے۔ جب قارون اپنے پورے کر و فر، زرق برق لباس اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلنا، تو عام لوگ جو مادی چکا چون سے متاثر تھے وہ اسے دیکھ کر آہیں بھرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ لیکن جو اہل علم اور گہری بصیرت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے فوراً متنبہ کیا کہ اللہ کا ثواب ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اور پھر قارون کا وہ عبرتناک انجام سامنے آیا جس نے اس کے تمام تر مادی غرور کو زمین بوس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے پورے محل، اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ یہ زمین میں دھنس جانا محض ایک طبعی عذاب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی علامتی سزا بھی تھی۔ جو انسان مال و دولت کی ہوس میں زمین سے اس قدر چپک جائے، جو مادیت کی پستیوں میں اتنا گر جائے، تو آخرکار وہ زمین ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ویسے یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے، اور سب سے بڑا سبق ان لوگوں کے لیے تھا جو ایک دن پہلے قارون کی دولت پر رشک کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب انہوں نے اس کی تباہی کا منظر دیکھا تو ان کے ذہنوں سے وہ مادی سراب ٹوٹ گیا۔ ورنہ ہم بھی اسی کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جاتے۔ تو قارون کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مال و دولت کامیابی کی حتمی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور یہیں سے ہماری گفتگو اپنے چوتھے اور
نہایت اہم حصے کی طرف مڑتی ہے، جو کہ آزمائش اور امتحان کے اسی فلسفے سے جڑا ہے۔ جی، ہم نے فرعون کا ریاستی فتنہ دیکھا اور قارون کا مادی فتنہ دیکھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان فتنوں سے گزرے بغیر ایمان کا دعویٰ مکمل ہو جاتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کے مطالعے میں سورہ العنکبوت کا ابتدائی حصہ اس سوال کا نہایت دو ٹوک جواب دیتا ہے۔ یہ سورہ مکی دور کے اس کٹھن اور ہولناک وقت میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ سورہ کا آغاز ہی اس سوال سے ہوتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کا ایک ابدی اور ناقابل تغیر اصول ہے۔ عربی زبان میں فتنہ کا بنیادی مطلب سونے یا چاندی کو آگ میں تپا کر اس کی خوت اور ملاوٹ کو الگ کرنا ہے۔ صحیح۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو مصائب، مشکلات اور کڑے حالات کی آگ میں سے گزارتا ہے تاکہ خرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے۔ مکی دور کے مسلمانوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہیں اپنے عقیدے کی بنیاد پر بدترین جسمانی، معاشی اور سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، آگ کے انگاروں پر کھینچا گیا اور ان کے خاندانوں نے ان سے تعلق توڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی اسی طرح آزمایا تھا تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو یہ بات آج کے دور کے مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ عبادات ادا کر لی اور اب ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے۔ ہم ایک آرام دہ اور پرسکون مذہب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن سورۃ العنکبوت واضح کر دیتی ہے کہ دین کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر ہونے والے مظالم اور دین پر ان کی استقامت کا فلسفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان کسی بڑی سچائی پر ایمان لاتا ہے تو باطل قوتیں اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ یہ آزمائشیں جان و مال کے نقصان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، اور آج کے جدید دور میں یہ فکری اور نظریاتی گمراہیوں کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو آج کی آزمائشوں کی نوعیت شاید بدل گئی ہو؟ ہاں، آج ہمیں تپتی ریت پر لٹا کر ہمارا ایمان نہیں مانگا جاتا، لیکن آج ہمیں مالی منفعت، کیریئر اور سماجی مرتبہ کی قربانی دے کر حق بات کہنے کا چیلنج درپیش ہوتا ہے۔ آج ہماری آزمائش یہ ہے کہ کیا ہم معاشرے کی اندھی تقلید کرتے ہیں یا پھر قرآنی تعلیمات پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ صحیح۔ جب کوئی انسان اپنے مفاد، اپنی نوکری یا اپنے تعلقات کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے حق پر ڈٹ جاتا ہے تو دراصل وہ سورہ العنکبوت کے اسی امتحان میں کامیابی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آزمائش کے بغیر ایمان ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی۔ بالکل، آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جو ایمان کو ایک زندہ حقیقت میں تبدیل کرتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے دیکھا کہ سورہ النمل کے عظیم سوالات ہمیں کائنات کے ایک ایک ذرے میں توحید کی نشانیاں دکھاتے ہیں، اور ہمارا تعلق اس رب سے جوڑتے ہیں جو ہر مضطر کی پکار سنتا ہے۔ پھر داستان موسیٰ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب وہ رب کسی قوم کو جبر سے نکالنے کا فیصلہ کرتا ہے تو فرعون کی تمام تر طاقتیں مل کر بھی اس کی الہامی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ اور قارون کا واقعہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دنیا کی مادی چکا چوند اور تکبر ایک سراب ہے جو انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ اور آخر میں سورہ العنکبوت ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتی ہے کہ اس حق کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ فتنوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ایک کٹھن سفر ہے جس کے لیے استقامت شرط ہے۔ جی واقعی، یہ ایک ایسا فکری سفر ہے جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے۔ علم کی اصل معراج یہی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے خالق سے روشناس کرائے، ہمارے کردار کی خامیاں دور کرے اور ہمیں حق کی خاطر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ بخشے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا بیان القرآن اسی لیے ایک منفرد مطالعہ ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو محض ماضی کے واقعات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ انہیں آج کے دور کی حقیقتوں کے ساتھ جوڑ کر ایک واضح راستہ دکھاتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد ہم اپنی اس علمی نشست کو ایک ایسے سوال پر ختم کرنا چاہیں گے جو ہم سب کے لیے غور و فکر کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ جی ضرور۔
ہم نے فرعون کی طاقت اور قارون کی دولت کے نشے کی بات کی، لیکن ذرا سوچیں آج کے اس جدید دور میں ہمارے ارد گرد کے یہ فرعون اور قارون شاید کوئی افراد نہیں ہیں، بلکہ وہ طاقتور ڈیجیٹل نظام، سوشل میڈیا کے بے رحم الگوریدمز اور مادیات پرستی کے وہ نئے بت ہیں جو ہمارے ذہنوں اور ہماری خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے۔ یہ نظام ہمیں حق اور سچائی پر غور کرنے کے بجائے مسلسل خلاف اشار اور مصنوعی ضرورتوں کے پیچھے بھگا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اطلاعات کے اس بے پناہ شور اور مادیت کی اس دور میں کیا ہم اپنے اندر کے اس کوہ طور کو تلاش کر پا رہے ہیں جہاں ہماری روح اللہ کی آواز سن سکے؟ یا ہم بھی وقت کے اس نئے ہجوم میں اپنی فکری آزادی اور اپنا اصل مقصد کھوتے جا رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر سننے والے کو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تفکر کا یہ سفر جاری رکھیے گا۔ خدا حافظ۔